السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلباء، گزشتہ لیکچرز میں ہم نے اردو کی سنتیں، ان سے متعلق جو مسائل ہیں وہ پڑھے تھے، اور اسی طرح نواقض وضو سے متعلقہ جو مسائل تھے وہ ہم نے پڑھے تھے۔ ایسی چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان میں سے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جن کے ناقض وضو ہونے پر فقہائے کرام کا اتفاق ہے، متفق علیہ ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مختلفیہ ہیں جن کے نواقض وضو ہونے میں اختلاف ہے۔ آج جو موضوع ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے غسل کا بیان، یعنی ایسے مسائل یا احکامات جن کا تعلق غسل سے ہے۔ غسل کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ کچھ غسل کی اقسام ایسی ہیں کہ جو واجب ہیں، غسل واجب بھی ہوتا ہے، مستحب بھی ہوتا ہے۔ ان میں سے غسل جو ہے وہ واجب کب ہوگا اور مستحب کب ہوگا، کون سے ایسے افعال ہیں کہ جن کے کرنے سے مسلمان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اور کون سے ایسے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے غسل کرنا سنت اور مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں غسل کی تعریف کو جاننا چاہیے۔ ضروری ہے کہ ہم غسل کی تعریف کو جانیں کہ غسل سے مراد کیا ہے۔ جب لفظ غسل بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا لی جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کے جو تفصیلی مسائل ہیں ان میں داخل ہوں گے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ ہمارے پاس اس باب میں، غسل کے باب میں ہمارے پاس کئی ایک مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ غسل کی تعریف، لغوی اور شرعی تعریف جو ہے اس سے متعلق ہے۔ تو غسل کی لغوی تعریف جو ہے، غسل عموماً جو ہے وہ غسل اور غسل دونوں یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، غسل اور غسل، یعنی غین کے ضمہ کے ساتھ اور غین کے فتحہ کے ساتھ، دونوں طرح یہ مستعمل ہے۔ اب اگر غین کے ضمہ کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا کیا معنی ہوگا، اور غین کے فتحہ کے ساتھ پڑھا جائے غسل تو اس کا کیا معنی ہوگا۔ تو اگر یہ غسل غین کے ضمہ سے ہو تو یہ باب غسل یغسل سے اسم ہوگا، اور اس کا معنی ہوگا پورے جسم کا دھونا یا صاف کرنا۔ یعنی اگر یہ غسل غین کے ضمہ کے ساتھ ہوگا، باب غسل یغسل سے اسم ہوگا، اس کا معنی ہوگا پورے جسم کا دھونا یا صاف کرنا۔ اور اگر یہ غسل غین کے فتحہ سے ہو تو یہ باب غسل یغسل سے مصدر ہوگا۔ تو یہ فرق ہے کہ اگر غین کے ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے غسل تو یہ اسم ہوگا باب غسل یغسل سے، اور اگر ہم پڑھیں گے غسل غین کے فتحہ کے ساتھ تو یہ مصدر ہوگا، اور اس کا معنی ہوگا کسی بھی چیز کا پانی سے اچھی طرح دھونا، اس کی میل کچیل دور کرنا، یہ اس کا معنی ہوگا جب یہ مصدر ہوگا۔ لیکن جب یہ اسم ہوگا باب غسل یغسل سے غسل تو اس کا معنی ہوگا پورے جسم کا دھونا یا صاف کرنا پانی سے۔ یہ لغوی تعریف ہے۔ اس اعتبار سے غسل غین کے ضمہ کے ساتھ خاص ہے، یعنی جب ہم دونوں کی تعریفات کو سامنے رکھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو غسل ہے یہ خاص ہے، اور جو غسل ہے یہ عام ہے۔ غسل میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو پانی سے دھونا، صاف کرنا، برتن ہو، کپڑے ہوں، کوئی بھی چیز ہو، اس کو غسل کہتے ہیں۔ لیکن جب غسل بولا جاتا ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ جسم کا دھونا ہوتا ہے، صاف کرنا۔
تو اس اعتبار سے جو غسل ہے غین کے ضمہ کے ساتھ، تو اس اعتبار سے جو غسل ہے غین کا ضمہ کے ساتھ یہ خاص ہوگا، یعنی اس سے مراد جسم کا دھونا، لیکن جو غسل ہے اس میں کسی بھی چیز کا دھونا مراد ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے غسل اور غسل میں۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ جو غسل ہے یہ اسم ہے باب غسل یغسل سے، اور جو غسل ہے یہ مصدر ہے باب غسل یغسل سے۔ اور دوسرا معنی میں فرق ہے، جو غسل میں معنی پایا جاتا ہے وہ خاص ہے، اور جو غسل میں معنی پایا جاتا ہے وہ عام ہے، یعنی کسی بھی چیز کا دھونا۔ اس میں ایک فائدہ وہ یہ ہے کہ غسل اور غسل غین کے فتحہ اور ضمہ کے ساتھ اس پانی کو بھی بولا جاتا ہے جو پانی غسل میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جو وضو ہوتا ہے، طہور یا وضو یا سحور، اس سے مراد وہ چیزیں ہیں یا آلات ہیں جن سے یہ افعال سر انجام دیے جاتے ہیں۔ مثلا جب وضو بولیں گے تو اس سے مراد جو ہے وہ پانی ہوگا جس سے وضو کیا جاتا ہے، اور جب ہم جو ہے وہ طہور بولیں گے تو اس سے مراد پاک پانی ہوگا جو پاک کرنے والا بذات خود پاک ہے۔ تو غسل اور غسل جو ہے ان دونوں میں یہ معنی وہ پایا جاتا ہے، یعنی وہ پانی، اس پانی کے لیے یہ دونوں لفظ بھی استعمال ہوتے ہیں جس سے غسل کیا جاتا ہے، جیسا کہ غریب الحدیث جو ہے وہ النہایہ فی غریب الحدیث ابن الاثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے وہاں ذکر کی ہے۔ تو غسل اور غسل ایک تو ہم اس کے پہلے معنی بیان کر چکے ہیں، لیکن یہاں جو جس چیز کا تعلق جو ہے وہ اس کے دیگر معنی کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ غسل اور غسل جو ہے یہ غین کے فتحہ اور ضمہ کے ساتھ اس پانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس سے غسل کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہم میں عرض کر رہا تھا کہ غسل اور غسل جو ہے غین کے فتحہ اور ضمہ کے ساتھ، اس سے مراد بسا اوقات وہ پانی بھی لیا جاتا ہے جو غسل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ غسل اگر پڑھا جائے غین کے کسرہ کے ساتھ، زیر کے ساتھ، تو اس سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جس سے سر کو دھویا جاتا ہے، جیسا کہ صابن یا شیمپو یا کوئی چیز بھی ہم جو استعمال کرتے ہیں، یا قدیم زمانے میں لوگ استعمال کرتے تھے سر کو صاف کرنے کے لیے، جو صابن کا جو ہے وہ بدیل ہوتا تھا۔ اب یہ تو ہم نے غسل کی لغوی تعریف اس سے متعلق جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا۔ اب آگے ہم جانتے ہیں غسل کی شرعی تعریف کیا ہے۔ جب غسل جو ہے وہ شریعت میں استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ تو غسل کی شرعی تعریف میں جو فقہا نے الفاظ ذکر کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ عبادت کی نیت سے پورے جسم پر ایک مخصوص طریقے سے پانی کا بہانا یہ غسل کہلاتا ہے۔ جب غسل جو ہے وہ فقہا استعمال کرتے ہیں لفظ غسل کہ فلاں کام کرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے یا مستحب ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ عبادت کی نیت سے پورے جسم پر ایک مخصوص طریقے سے پاک پانی کا بہانا، یہ اصل غسل کہلاتا ہے شریعت میں۔ تو یہ اس کی شرعی تعریف ہے۔ پہلا مسئلہ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ دوسرا مسئلہ ہمارے پاس ہے غسل کو واجب کر دینے والی اشیاء، یعنی ایسی چیزیں جن کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ہم یہ سب سے پہلے غسل کی واجب اقسام پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ غسل کی مستحب اقسام، یعنی ایسے افعال یا ایسے کام جن کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ مرد یا سب سے پہلی چیز یعنی غسل کو واجب کر دینے والی چیزوں میں، اشیاء میں سے سب سے پہلی چیز جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے مرد یا عورت سے منی کا خارج ہونا۔ مرد یا عورت سے منی کا خارج ہونا یہ بھی غسل کو واجب کر دیتا ہے، یعنی ان اشیاء میں سے ہے، ان افعال میں سے ہے کہ جن کی وجہ سے مسلمان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اس کے بغیر انسان نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو غسل کو واجب کر دینے والی اشیاء میں سے ایک منی کا خارج ہونا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاطَّهَّرُوا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، وہی آیت وضو جو ہم پہلے کئی بار پڑھ چکے ہیں، اور اس سے کئی ایک مسائل میں ہم نے استدلالات بھی کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اگر تم جنبی ہو تو غسل کر لو، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وضو کا حکم دیا، اور اگر
انسان جو ہے وہ اس کو حد سے اکبر لاحق ہو جاتا ہے تو پھر اس کو غسل کرنا ہوگا، اور حد سے اکبر ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں اس سے مراد ایسا وصف ہے جو انسان کے جسم سے ظاہر ہونے کے بعد اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، وہ حیض یا نفاس ہے یا پھر جنابت ہے یا اس طرح کے افعال ہیں۔ تو منی جو انسان کی شرمگاہ سے خارج ہوتی ہے، اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت یہ ہوتی ہے کہ بیداری کی حالت میں خارج ہو۔ یہ منی جو ہے جو انسان کے شرمگاہ سے خارج ہوتی ہے، اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ بیداری کی حالت میں خارج ہوگی، انسان بیدار ہے، جاگ رہا ہے، اس کی شرمگاہ سے خارج ہوئی ہے۔ اس کی آگے پھر دو صورتیں، ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ صورتیں ہیں۔ تو مین جو ہے وہ دو حالتیں ہیں منی کے خارج ہونے کی، یا بیداری کی حالت میں خارج ہوگی یا نیند کی حالت میں۔ اگر بیداری کی حالت میں خارج ہوگی تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ لذت اور شہوت کے ساتھ خارج ہوگی، جیسا کہ جماع، مباشرت یا بوس و کنار وغیرہ کرنے سے اس کے جو ہے وہ امکانات ہوتے ہیں، یعنی منی کے خارج ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں، افعال ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے منی کا خارج ہونا اس کا غالب امکان ہوتا ہے۔ تو پہلی صورت یہ ہے، بیداری کی حالت میں اگر منی خارج ہوگی تو اس کی دو صورتیں ہیں، لذت اور شہوت کے ساتھ خارج ہوگی جیسا کہ جماع میں یا مباشرت وغیرہ میں ہوتا ہے، یا پھر بسا اوقات جو ہے وہ بوس و کنار کی صورت میں بھی منی کے خارج ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اس صورت میں تو بالاتفاق غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اگر اس صورت میں یعنی بیداری کی صورت میں لذت اور شہوت کے ساتھ منی خارج ہوتی ہے تو اس صورت میں بے اتفاق یعنی کسی کا اختلاف نہیں اس غسل واجب ہونے میں، تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت بیداری کی حالت میں منی کے خارج ہونے کی یہ ہے کہ منی انسان کی شرمگاہ سے نکلے لیکن بغیر لذت اور شہوت کے، یعنی پہلی صورت میں یہ ہے کہ وہ لذت محسوس کرے، وہ شہوت کے ساتھ نکلے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ لذت محسوس نہ کرے اور نہ ہی شہوت کے ساتھ، جیسا کہ کسی بیماری یا آدمی کی پشت پر مارنے کے سبب بھی بسا اوقات منی خارج ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ عموماً جب آپ جانتے ہیں کہ چور وغیرہ اس طرح کے جو جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو جب پکڑا جاتا ہے تو ان کو الٹا لٹا کر جو مارتے ہیں، تو پشت پر مارا جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ منی کے خارج ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی شرمگاہ سے منی کے خارج ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلہ محل نظر ہے کہ صاف ظاہر ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس کی شرمگاہ سے منی خارج ہو رہی ہے اور وہ لذت اور شہوت کے ساتھ خارج ہو رہی ہے، اور ایک بغیر لذت اور شہوت کے ساتھ انسان کا کوئی قصد اور ارادہ نہیں ہے مباشرت کرنے کا، جماع کرنے کا، لیکن اس کی شرمگاہ سے اگر منی خارج ہو جاتی ہے، برے خیالات بھی نہیں ہیں، تو کیا اس کا حکم وہی پہلے والی صورت والا ہوگا یا مختلف ہوگا؟ تو ایسی صورتحال میں منی خارج ہوتی ہے تو اس سے غسل واجب ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں فقہائے کرام کے دو اقوال ہیں، دو قول ہیں کہ اگر منی انسان کی بیداری کی حالت میں انسان کی شرمگاہ سے خارج ہوتی ہے، وہ جاگ رہا ہے، سویا ہوا نہیں ہے، اور لذت اور شہوت بھی نہیں ہے، کسی بیماری کی صورت میں خارج ہوتی ہے، تو اس صورت میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے۔ سب سے پہلا قول، اس میں دو قول ہے، پہلا قول یہ کہ کسی بھی صورت میں منی خارج ہو جانے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، یہ پہلا قول ہے۔ ان لوگوں نے فرق نہیں کیا لذت اور غیر لذت کا، شہوت اور غیر شہوت کا، نیند اور بیداری کا، تو ان کے ہاں پہلا قول یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں منی خارج ہو جانے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے، یہ ان کا مذہب ہے، وہ کہتے ہیں کسی بھی صورت میں منی کے خارج ہو جانے سے آدمی پر، مسلمان پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ان کی دلائل کو دیکھتے ہیں، تو ان کی دلیل جو ہے وہ سب سے پہلی چیز تو یہ گزشتہ آیت ہے جو ہم نے پڑھا ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم جنبی ہو تو پھر تم غسل کر لو، یعنی طہارت حاصل کر لو۔ تو وجہ استدلال یہ بنتی ہے کہ ان کے ہاں جو جنب ہے، لفظ جنب، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، تو وہ آدمی ہے جس سے مطلقاً منی خارج ہو، وہ شہوت کے ساتھ ہو یا بدون شہوت ہو۔ یہاں جنوباً جو ہے یہ عام لفظ ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں کی گئی کہ فلاں طریقے سے منی خارج ہو تو پھر وہ طہارت حاصل کرے، لیکن اگر فلاں طریقے سے خارج ہو تو طہارت حاصل نہ کرے، بلکہ یہ لفظ جنوب جو ہے عموم استعمال ہوا، اس کے اندر کوئی قید یا تخصیص نہیں کی گئی کسی طریقے کی یا صورت کی۔ تو کہتے ہیں کہ لفظ جنوب سے پتہ چلتا ہے کہ منی جس طرح بھی انسان کی شرمگاہ سے خارج ہوتی، جب انسان کو جنابت لاحق ہو جاتی ہے، وہ شہوت سے ہو یا بدون شہوت ہو، لذت سے ہو یا بغیر لذت کے ہو، اس سے انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ دوسری ان کی دلیل جو ہے یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کی،
وہ یہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الماء من الماء، سوائے اس کے نہیں پانی پانی سے ہے۔ اصل یہ حدیث کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے اس کے نہیں، یعنی بے شک پانی پانی سے ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، یعنی یہاں پہلے پانی سے مراد غسل ہے اور دوسرے پانی سے مراد منی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پانی سے ہے، یعنی غسل واجب ہو جاتا ہے منی کے خارج ہونے سے۔ تو یہاں پہلے پانی سے مراد جو ہے وہ غسل ہے اور دوسرے پانی سے مراد جو ہے وہ منی ہے۔ تو یہاں حدیث کے اندر جو ہے انہوں نے کہا کہ کوئی قید نہیں لگائی گئی کہ وہ منی کس صورت میں نکلے، شہوت میں، غیر شہوت میں، لذت میں، غیر لذت میں، تو یہ کوئی فرق نہیں کیا گیا دونوں چیزوں میں۔ تو لہٰذا جب حدیث کے اندر اور آیت کے اندر فرق نہیں کیا گیا تو ہم کیوں فرق کریں کہ بیماری کی صورت میں منی نکلنے کی صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا لیکن شہوت اور لذت کی صورت میں نکلنے سے واجب ہو جائے گا۔ فرق کی کوئی دلیل وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ موجود نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حدیث کا ظاہر یہی ہے کہ منی کے مطلقاً خارج ہونے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، وہ شہوت سے خارج ہو یا بدون شہوت ہو، کسی سبب سے ہو یا بدون سبب ہو، یعنی مطلقاً حدیث کے اندر موجود ہے کہ غسل انما الماء، یعنی غسل جو ہے وہ واجب ہے من الماء، پانی سے، یعنی منی کے خارج ہونے سے۔ یہ پہلا قول ہوا ہمارا۔ دوسرے قول اس مسئلے میں ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ صرف شہوت اور لذت کے ساتھ خارج ہونے والی منی سے غسل واجب ہوتا ہے، بغیر شہوت اور لذت کے اگر منی خارج ہو جاتی ہے تو غسل واجب نہیں ہوتا۔ یہ جمہور فقہائے کرام کا قول ہے۔ تو ہمارے پاس جو ہے وہ دو قول، پہلا قول امام شافعی رحمہ اللہ کا، وہ مذہب ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، اور دوسرا قول دیگر جو فقہائے ثلاثہ ہیں یا دیگر فقہاء ہیں ان کا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تو منی شہوت اور لذت کے ساتھ خارج ہوتی ہے انسان کی شرمگاہ سے، یہ ہم صورتیں پڑھ رہے ہیں بدعت میں، اگر انسان کی شرمگاہ سے منی خارج ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ غسل واجب ہو جاتا ہے اگر شہوت اور لذت سے خارج ہو، اور اگر بغیر شہوت اور لذت کے خارج ہو تو غسل واجب نہیں ہوتا، جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ بیماری کی صورت میں یا پھر مارنے کی صورت میں، کسی صورت میں انسان کی شرمگاہ سے اگر منی خارج ہوتی ہے تو جمہور علماء کرام فقہائے کرام غسل کو واجب قرار نہیں دیتے اس صورت میں جس میں منی بغیر لذت اور شہوت کے خارج ہو۔ تو گویا کہ ان کے ہاں بیماری وغیرہ کی صورت میں منی خارج ہونے سے غسل واجب نہیں ہوگا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ گزشتہ آیت، ان کی بھی دلیل وہی گزشتہ آیت ہے، اور ان کے ہاں آیت میں جنوب جو لفظ ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا سے مراد وہ شخص ہے جس سے لذت اور شہوت کی حالت میں منی خارج ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ جنبی آدمی کہتے ہی اس کو ہیں جو اپنی جس کی شرمگاہ سے منی جو ہے وہ شہوت اور لذت کے ساتھ خارج ہو۔ جس آدمی کی شرمگاہ سے منی جو ہے وہ بغیر شہوت اور لذت کے خارج ہو اس کو کہتے ہیں کہ جنبی نہیں کہتے۔ تو لہٰذا قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تمہیں حالت جنابت میں ہو یا تمہیں جنابت لاحق ہو جائے تو پھر تم طہارت حاصل کرو، یعنی غسل کرو۔ اسی طرح حدیث جو ہے الماء من الماء کا، بعض نے تو یہ جواب دیا ہے کہ وہ منسوخ ہے۔ تو اب صاف ظاہر ہے کہ جب آیت کی انہوں نے تعویل یہ کی ہے کہ اس سے مراد وہ جنابت ہے کہ جس میں انسان لذت اور شہوت محسوس کرے، تو پھر حدیث جو الماء من الماء کی کیا تعویل ہوگی؟ تو کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہے، اور ان میں سے بعض نے کہا کہ معروف یہی ہے کہ منی جب شہوت اور لذت کے ساتھ خارج ہوتی ہے تو اس سے آدمی کا جسم سست اور ڈھیلا پڑ جاتا ہے، بخلاف عدم شہوت کے اور عدم لذت کے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ شہوت سے اس کی شرمگاہ سے منی خارج ہوتی ہے تو تب اس کا جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، اس کے جسم کے سے ایسے آثار و علامات ظاہر ہوتی ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کو جنابت لاحق ہوئی ہے۔ لیکن اگر بیماری کی صورت میں، کسی دوسری صورت میں منی اگر خارج ہوتی ہے تو اس میں وہ علامات نہیں پائی جاتی آدمی کے اندر۔ لہٰذا معقول بھی یہی ہے کہ اس حدیث کو شہوت اور لذت والی علت پر محمول کیا جائے، مطلق پر نہیں۔ یعنی الماء من الماء والی جو حدیث ہے، یہاں کہنا کہ غسل ہے جو ہے وہ منی سے خارج ہونے کے سبب ہے کہ مطلق ہے یہ، تو کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ فرق ہے۔ اگر آدمی کی شرمگاہ سے منی خارج ہوتی ہے لذت اور شہوت سے تو اس میں انسان کے جسم پہ اثر واضح ہوتا ہے، لیکن اگر بغیر شہوت کی خارج ہوتی ہے تو وہ آثار نہیں پائے جاتے، وہ علامات نہیں پائی جاتی۔ تو لہٰذا یہ مشاہدے سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ دونوں طریقوں میں یا دونوں حالتوں میں انسان کی جو جسم پر آثار نمایاں ہوتے ہیں ان میں بھی فرق ہے۔ تو جب ان میں فرق ہے تو پھر حکم میں بھی فرق ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس کے دو قول فقہائے کرام کے
اگر انسان کی شرمگاہ سے منی خارج ہوتی ہے بیداری کی صورت میں، تو اس میں ہم نے کہا کہ اختلاف ہے، دو قول ہم نے پڑھے ہیں، بعض نے شہوت اور لذت کا فرق کیا اور بعض نے فرق نہیں کیا، اور ہم نے کہا کسی بھی صورت میں اگر منی خارج ہو جاتی ہے بیداری کی صورت میں تو اس پہ غسل واجب ہو جائے گا۔ راجح موقف اس میں کیا ہے؟ جمہور کا قول راجح ہے، کیونکہ کسی بیمار سے بیماری کی صورت میں بیماری کے سبب منی خارج ہونے پر اس کے لیے غسل کو واجب قرار دینا تکلیف ما لا یطاق ہے، یعنی ایک ایسی کسی کو تکلیف پہنچانا ہے یا اس کو مکلف ٹھہرانا ہے جس کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، ایسی چیز کا اس کو مکلف ٹھہرا دینا ہے کہ جس کی اس کے اندر طاقت اور مشقت، طاقت اس کے اندر نہیں، اور یہ مشقت والا کام ہے، اور جو ہے وہ دین اسلام کے اندر مشقت نہیں ہے بلکہ دین اسلام آسان دین ہے۔ اللہ کے نبی وسلم جب صحابہ کو بھیجتے تھے تو آپ صحابہ کو فرماتے تھے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی نہ کر دینا، ان کو خوشخبریاں سنانا، ان کو ڈرانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم بے شمار مقامات پہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دین، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہیں مشقت میں ڈال دے، اور اللہ تو تمہارے لیے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، مشکل کا ارادہ نہیں فرماتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ کسی بھی صورت میں منی کے خارج ہو جانے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، تو جو آدمی بیمار ہے، بیماری کی حالت میں ہے، اگر اس سے منی خارج ہے ہم اس کو غسل کرنے پہ لگا دیں تو یہ اس کے لیے تکلیف ہے، اس کے لیے مشکل ہے، مشقت ہے، تو دین اسلام کے اندر مشقت نہیں پائی جاتی۔ لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ اگر منی بیداری کی صورت میں آدمی بیدار ہے، جاگ رہا ہے، اس کی شرمگاہ سے شہوت اور لذت کے ساتھ خارج ہوتی تو اس کو غسل کرنا پڑے گا، لیکن اگر کسی بیماری کی وجہ سے خارج ہوتی ہے تو اس پہ غسل واجب نہیں ہے۔ تو پہلی صورت ہم پڑھ رہے تھے بیداری کی صورت میں، اب دوسری صورت ہمارے پاس ہے حالت نیند میں منی کا خارج ہونا۔ اگر نیند کی حالت میں منی خارج ہوتی ہے تو اس سے کیا مراد ہے، اور اس کی صورتیں کون سی ہیں اور اس کے احکامات کیا ہیں؟ تو اگر منی نیند کی حالت میں انسان کی شرمگاہ سے خارج ہو تو اسے ہم احتلام بولتے ہیں کہ فلاں کو احتلام ہوا۔ اس میں لذت اور شہوت کی شرط نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ سویا ہوا شخص بسا اوقات محسوس کرتا ہے اور بسا اوقات محسوس نہیں کرتا۔ تو پہلا حکم جو تھا وہ بیداری کا تھا، کہ پہلی حالت وہ کہ بیداری کی حالت میں جب انسان کی شرمگاہ سے شہوت منی خارج ہوتی ہے تو اس میں انسان محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ وہ لذت سے ہے یا بغیر لذت سے ہے، بیماری سے ہے یا کس وجہ سے۔ بسا اوقات تو انسان کو اپنے ارد گرد کی چیزوں کا اور جو احساسات ہوتے ہیں انسان کے اس کو محسوس کرتا ہے، اور بسا اوقات شدت نیند کی وجہ سے انسان محسوس نہیں کرتا، سویا ہوا انسان جو ہوتا ہے اوقات وہ محسوس کرتا ہے اور بسا اوقات محسوس نہیں کرتا۔ تو اگر ہم وہ پہلے والے مسئلے کی جو شروط ہیں وہ اس پر لگائیں گے تو یہ صادق نہیں آئیں گی۔ اگر ہم کہیں گے کہ لذت اور شہوت کی شرط لگائی جائے تو نیند میں تو انسان بسا اوقات محسوس کرتا ہے اور بسا اوقات محسوس نہیں کرتا، تو لہٰذا جو ہے وہ ہم یہ کہیں گے کہ اگر حالت نیند میں انسان کی منی خارج ہوتی ہے تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اسے احتلام تو یاد ہو لیکن کپڑوں پر اس کا کوئی نشان نہ ہو، اس کے ذہن میں جب اٹھا ہے، بیدار ہوا ہے، تو اس کو یہ ذہن میں ہے کہ یار مجھے رات کو احتلام ہوا تھا، کوئی اس کو خواب وغیرہ آئی ہے، جس طرح بھی ہے، لیکن اس کے کپڑوں پر کوئی جو ہے وہ نشان وغیرہ اور اس کی بو جو ہوتی ہے منی کی وہ موجود نہیں ہے، محسوس نہیں کر رہا، تو اس صورت میں اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان اگر نیند میں اس کو احتلام ہوتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ اس کو احتلام تو یاد ہو لیکن کپڑوں پر اس کے کوئی نشان وغیرہ نہ ہو، علامت وغیرہ نہ ہو، کوئی تری وغیرہ نہ ہو، تو اس صورت میں تو غسل واجب نہیں ہوتا، کیونکہ ممکن ہے اس کو جو چیز یاد ہے وہ ممکن ہے کہ اس کو وہم ہوا، یا ممکن اس کو خواب میں صرف جو ہے وہ یہ چیز دکھائی گئی ہو لیکن اس کو احتلام نہ ہوا، یعنی اس سے منی خارج نہ ہوئی ہو۔ تو جب منی خارج نہیں ہوئی تو خالی خواب آنے سے یا تخیل دیکھنے سے، خیالات دیکھنے سے تو انسان پر جو ہے وہ غسل واجب نہیں ہو جاتا۔ تو اگر نیند میں انسان کو جو ہے وہ احتلام ہوتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں کہ یا تو وہ اس کو احتلام یاد ہے لیکن کپڑوں پر کوئی تری وغیرہ موجود نہیں ہے تو اس صورت میں غسل واجب نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ کہ اسے احتلام ہوا ہے لیکن بیدار ہونے کے بعد یاد نہیں رہا، یا یاد بھی ہے تو اس صورت میں اگر کپڑوں پر تری یا منی کے نشانات یا بو وغیرہ محسوس ہو تو غسل واجب ہے، بصورت دیگر نہیں۔ تو یہاں جو ہے وہ نیند کی حالت میں جو آپ دیکھ رہے ہیں دونوں صورتوں میں، دونوں حالتوں میں وہ قید لگائی گئی ہے تری دیکھنے کی، انسان اپنے کپڑوں پر اس کے علامات اور نشانات دیکھے،
یہاں جو ہے وہ خالی یاد رہنا یا خیال کا ذہن میں بیٹھ جانا یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ انسان بسا اوقات خواب میں دیکھتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہم بستری کر رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے، لیکن جب اٹھتا ہے تو کچھ بھی اس کی علامات اور نشان وغیرہ یا تری وغیرہ منی وغیرہ کی نہیں ہوتی، تو اس صورت میں غسل واجب نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ تری اگر نظر آئے انسان کو تو پھر انسان غسل کرے، اور اگر نہیں، اگر علامات نظر نہیں آتی تو پھر غسل واجب نہیں۔ ام المومنین سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، قالت، انہوں نے فرمایا، یعنی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جاءت ام سلیم بنت ملحان، کہ ام سلیم جو ہے رضی اللہ عنہا، یہ صحابیہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فقالت، اور انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق بات سے حیا نہیں فرماتا، یعنی اللہ تعالیٰ جب حق بیان فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ کو شرم نہیں آتی جب اللہ تعالیٰ حق کو بیان فرماتا ہے۔ پس کیا، تو اس لیے یعنی گویا کہ انہوں نے یہ اپنا عذر پیش کیا کہ میں بھی ایک ایسا مسئلہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جس میں بظاہر جو ہے وہ انسان کے لیے حیا ہوتی ہے، کسی سے پوچھتے ہوئے شرماتا ہے، لیکن چونکہ حق بات ہے تو حق بات پوچھنے میں کوئی حرج نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے میں نہیں شرماتا یا حیا نہیں فرماتا، ایسے ہمیں بھی نہیں شرمانا چاہیے۔ اگر کوئی حق بات ہے، کوئی مسئلہ ہے تو ہم پوچھیں دوسروں سے، یہ تو نہیں کہ ہم غلطی زندگی ساری کرتے رہیں، جیسا کہ آج ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جن کو مسائل کی ضرورت ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے، لیکن وہ شرماتے ہیں پوچھنے سے، کہ اگر میں پوچھوں گا تو مولوی صاحب کیا کہیں گے کہ بھئی اس کو ابھی تک اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، یا ابھی تک تم نے یہ غسل کا طریقہ ہی نہیں سیکھا۔ تو اس طرح کی چیزوں سے انسان بسا اوقات جو ہے وہ شرما جاتا ہے، تو پھر زندگی ساری وہ غلطی کرتا رہتا ہے۔ تو حق بات میں کوئی حیا نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، بلکہ پوچھ لینا چاہیے۔ فرماتی ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق بات کرنے سے حیا نہیں فرماتا۔ فہل علی المرأتی، تو کیا عورت پر بھی یعنی غسل ہے؟ پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ عورت پر بھی غسل ہے۔ اذا ہی رات، تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتلائیے کہ کیا عورت پر اس کے نیند میں وہ چیز دیکھنے سے جو مرد دیکھتا ہے غسل واجب ہو جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب وہ عورت پانی دیکھے اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ پانی سے مراد یہاں منی، جیسا کہ ہم پہلے حدیث میں پڑھ چکے ہیں، الماء من الماء والی حدیث میں۔ تو اذا رات الماء کا مطلب ہے جب وہ تری دیکھے، یعنی منی کے نشانات دیکھے، تو پھر وہی کرے جو مرد کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمارے سامنے کئی ایک مسائل جو ہے وہ واضح ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے مرد کو جو ہے وہ جنابت لاحق ہوتی ہے، ایسے عورت کو بھی لاحق ہو سکتی ہے، اور جیسے مرد کے اندر منی موجود ہے ایسے عورت کے اندر بھی منی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ فرمایا کہ ہاں، تو پھر اگر عورت کو احتلام نہیں ہوتا یا اگر عورت کی منی نہیں ہے تو پھر بچے کی مشابت ماں سے کیسے ہوتی ہے؟ تو مرد اور عورت دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو مادہ ہے یہ پیدا کیا ہوا ہے، اور دونوں کو ہی جنابت بھی لاحق ہوتی ہے اور احتلام بھی ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات بعض خواتین جو ہے وہ محسوس نہیں کر پاتی۔ تو یہ صحابیہ جو ہیں انہوں نے امت پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ یہ مسئلہ پوچھ کر، اس امت کی جو خواتین ہیں ان پر ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا مسئلہ پوچھ لیا ہے کہ جو عموماً خواتین جو ہے وہ مردوں سے پوچھنے سے حیا کرتی ہیں یا دیگر لوگوں سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر عورت وہ چیز دیکھتی ہے یعنی تری وغیرہ یا منی کے آثار وغیرہ، تو پھر وہ غسل کرے گی جیسے مرد جو ہے وہ نشان اور اثر جو ہے وہ دیکھ کر، علامت دے کر یا تری وغیرہ دے کر غسل کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کو منی دیکھنے سے مشروط کیا ہے۔ اسی طرح بعض علماء نے گزشتہ حدیث جو ہے الماء من الماء والی حدیث جو گزر چکی ہے اس کو بھی بجائے منسوخ ماننے کے اسی صورت پر محمول کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ حدیث منسوخ نہیں ہے، لیکن اس کا حکم جو ہے وہ ہم اگر نیند کی حالت میں انسان کی شرمگاہ سے منی خارج ہوتی ہے، اسے احتلام ہوتا ہے، تو ہم احتلام پر اس حدیث کو جو ہے وہ محمول کریں گے کہ الماء من الماء کے غسل جو ہے وہ منی نظر آنے پر واجب ہوگا، اور اگر نظر نہیں آئی اس کی کوئی علامت یا نشان وغیرہ تو پھر غسل واجب نہیں ہوگا۔ دوسری چیز جو ہے جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، ہم غسل کے کو واجب کر دینے والی چیزیں پڑھ رہے ہیں، تو پہلا ہم منی کے خارج ہونے کا ہم نے پڑھا، دوسرا یہ ہے کہ آدمی کے عضو تناسل کے حشفہ، یعنی اوپر والا حصہ جو ہوتا ہے آدمی کا، جو عضو تناسل ہوتا ہے اس کا جو حشفہ ہوتا ہے، یہ حشفہ جو ہے وہ آدمی کے شرمگاہ جو عضو تناسل کا آگے والا حصہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں، عربی زبان میں حشفہ بولتے ہیں۔
اس کا شرمگاہ میں داخل ہو جانا، یعنی آدمی کے عضو تناسل کے آگے والا حصہ جو حشفہ ہے اس کا شرمگاہ میں داخل ہو جانا، یہ مطلقاً داخل ہوتے ہی غسل واجب ہو جائے گا، منی خارج ہوئی ہے یا نہیں۔ یہ بھی دوسری چیز ہے جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی کا جو عضو تناسل ہے وہ جس کو حشفہ بولتے ہیں، اس کا آگے والا حصہ جو ہے وہ شرمگاہ میں داخل ہو جائے گا۔ شرمگاہ لفظ اس لیے میں نے استعمال کیا ہے کہ اس سے مراد کوئی بھی شرمگاہ ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں، بعض جو ہے وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں، پیچھے سے ہم بستری کر بیٹھتے ہیں، غلطی کر بیٹھتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ کئی اور اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں، لہذا لفظ شرمگاہ سے مراد کوئی بھی شرمگاہ ہو سکتی ہے۔ تو جب آدمی جو ہے وہ اپنے عضو تناسل کو، اس کے جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے حشفہ اس کو بولا جاتا ہے، اگر اس کو کسی بھی شرمگاہ میں داخل کر دیتا ہے تو اس کے مطلقاً داخل ہونے سے ہی غسل اس پہ واجب ہو جائے گا، فریقین پر، فاعل اور مفعول دونوں پر غسل واجب ہو جائے گا۔ اگر وہ مرد ہے، مطلب کہ مرد اور عورت دونوں پر غسل واجب ہو جائے گا۔ تو ایسا کرنے سے بھی فاعل اور مفعول دونوں پر بالاتفاق غسل واجب ہو جاتا ہے، اور اس میں آگے یا پیچھے کی شرمگاہ کا فرق نہیں ہے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، قالت، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جلس بین شعابها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی عورت کی چار شاخوں کے درمیان بیٹھے اور ختنے سے مل جائے، ختنے سے مل جائے تو اس وقت غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہاں چار شاخوں سے مراد اس کے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں ہیں، اور ختنے سے مراد مرد اور عورت کا ختنہ ہے، یعنی آدمی کا ختنہ عورت کے ختنے سے مل جائے۔ یہاں کنایا ہے شرمگاہ، کنایا ہے مرد اور عورت کی شرمگاہ سے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی عورت کی 4 شاخوں کے درمیان، یعنی 2 ہاتھوں اور 2 پاؤں کے درمیان بیٹھے اور ختنے سے مل جائے، یعنی آدمی کا عضو تناسل جو ہے وہ عورت کی جو ہے وہ شرمگاہ میں داخل ہو جائے، مل جائے، تو اس وقت غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کے بعد الفاظ میں ہے وَإِن لَّمْ يَنزِلْ، اور اگرچہ اس کو انزال نہ ہو، یعنی یہاں اس حدیث میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مطلقاً شرمگاہ کے ساتھ مل جانا اور آدمی کے عضو تناسل کا شرمگاہ میں داخل ہو جانا ہی یہ سبب ہے وجوب غسل کا، غسل کو واجب کر دینے کا۔ اس میں منی کے خارج ہونے یا نہ ہونے کی قید نہیں لگائی جائے۔ تو یہ دوسری صورت ہے یا دوسری چیز ہے جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اور وہ ہے دونوں شرمگاہوں کا آپس میں مل جانا۔ اس میں تنبیہ ہے، اس مسئلے میں بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بعض تابعین کے ہاں دوسرا موقف پایا جاتا تھا، لیکن وہ دوسرا موقف کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جب تک انزال نہ ہو، جب تک جو ہے وہ منی خارج نہ ہو تو غسل واجب نہیں ہوتا، چاہے جس طرح بھی مباشرت اور ہم بستری کرتے رہیں۔ یہ بعض صحابہ اور بعض تابعین کا موقف تھا، وہ کہتے تھے کہ صرف خالی شرمگاہوں کے مل جانے سے غسل واجب نہیں ہوگا، بلکہ جب تک جو ہے وہ انزال نہیں ہوتا، منی خارج نہیں ہوتی، غسل واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے بعد جو ہے وہ فقہائے کرام کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ مطلقاً جو ہے وہ حشفے کا شرمگاہ میں داخل ہو جانا یہی موجب غسل ہے، یعنی غسل کو واجب کر دینے والا ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ دوسری دلیل اس مسئلے میں کیا ہے، کون سی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، قالت، انہوں نے فرمایا، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، عن الرجل، اس آدمی کے بارے میں، یجامع اہلہ، جو اپنے گھر والوں سے، اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، ثم یکسل، پھر وہ سست ہو جاتا ہے، یعنی پھر وہ ہم بستری کرنے کے بعد سست ہو جاتا ہے، حل علیہم الغسل، کیا ان پر غسل ہے؟ تو وہ عائشہ جالستہ، اور عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی، پاس بیٹھی ہوئی تھی جب یہ آدمی مسئلہ پوچھ رہا تھا۔ فقال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لافعل ذلک انا وہذہ، یہ جو تم نے سوال کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو یہ بتایا کہ تم نے جو سوال کیا ہے کہ آدمی اپنے اہل خانہ سے، اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، پھر وہ سست ہو جاتا ہے لیکن منی خارج نہیں ہوتی، انزال نہیں ہوتا، تو کیا اس میں غسل ہے یا نہیں؟ تو آپ فرمایا کہ میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں اس کے ساتھ۔ آپ نے اشارہ کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جو تم سوال کر رہے ہو بالکل ایسے ہی میں بھی اپنی اس بیوی کے ساتھ کرتا ہوں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تم نغتسل تو پھر ہم غسل کر لیتے ہیں۔ یعنی اس آدمی کا سوال یہ تھا کہ اگر آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے اور پھر وہ سست ہو جاتا ہے لیکن منی خارج نہیں ہوتی، انزال نہیں ہوتا، تو کیا غسل واجب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی عملی فعلی حدیث بیان کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فعل ذکر کیا کہ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ صورت میں غسل کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ منی خارج ہونے کی کوئی شرط نہیں، بلکہ مطلقاً جو ہے وہ ہم بستری کرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی فعلی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل بیان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فعل بیان کیا کہ ہم ایسے کرتے ہیں۔ تیسری وہ چیز جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے یا موجبات غسل میں سے تیسری چیز وہ حیض اور نفاس کے ختم ہونا، یعنی اگر کسی عورت کو حیض آ جاتا ہے یا نفاس آ جاتا ہے تو اس کے ختم ہونے پر بھی غسل کرنا واجب ہوگا۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ موجبات غسل میں سے ہیں، ایسی چیزوں میں سے جن کی سبب یا جن کی وجہ سے مسلمان پر عورت پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس بات پر فقہاء کرام کا اتفاق ہے کہ حیض یا نفاس کا خون منقطع ہونے پر عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل کرے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور وہ تم سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اے نبی کہ تم سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، فرما دو وہ ایک طرح کی گندگی ہے، سو حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو اور علیحدہ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ غسل کر لیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں اور ان سے محبت کرتا ہے جو بہت پاک رہنے والے ہیں۔ تو یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آیت کے اندر جو ہے وہ محل شاہد ہمارا جو ہے وہ حتیٰ یطہرن، حتیٰ کہ وہ غسل کر لیں۔ تو یہاں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی عورت کو مینسز آ جاتے ہیں یا ماہواری آ جاتی ہے تو جب وہ ماہواری کا یا مینسز کا خون منقطع ہوگا تو اس صورت میں اس پر غسل کرنا واجب ہو جائے گا، تو اس صورت میں اس پر غسل کرنا واجب ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حتیٰ یطہرنا، حتیٰ یطہرنا سے مراد یہاں غسل کرنا ہے۔ حدیث میں ہے فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي صَلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ بس جب حیض کا وقت آ جائے تو نماز چھوڑ دے اور جب حیض کا وقت چلا جائے تو غسل کر کے نماز پڑھ لے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ حکم ہے کہ آپ نے صحابیہ کو یہ تعلیم دی اور یہ اس کا حکم بیان کیا کہ جب حیض آ جائے تو نماز چھوڑ دے اور جب یہ خاص ایام ختم ہو جائیں مینسز کے تو اس وقت جو ہے غسل کر کے نماز پڑھ لے۔ آیت اور حدیث میں صرف حیض کا ذکر ہے، نفاس کا نہیں، لیکن فقہائے کرام جو ہے فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ نفاس بھی حیض کے حکم میں، تو اکثر حدیث میں حیض کا ذکر آتا ہے نفاس کا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں چونکہ قریب چیزیں ہیں، حکم دونوں کا ایک ہے کہ جیسے حیض کے اندر عورت نماز نہیں پڑھے گی ایسے ہی نفاس کے اندر بھی عورت نماز نہیں پڑھے گی، لہذا دونوں کا حکم ایک ہے، تو اس وجہ سے ایک چیز کو ذکر کر کے دوسری چیز اس کے اندر خود بخود داخل ہو جاتی ہے۔ تو فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو احکامات حیض کے ہیں وہی نفاس کے ہیں، تو جہاں جہاں احادیث اور آیات میں جو ہے وہ حیض کا ذکر ہے وہاں اس کے اندر جو ہے وہ نفاس کے بھی احکامات وہی ہوں گے۔ چوتھی چیز جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے وہ ہے کسی کافر کا مسلمان ہونا۔ جب کافر کوئی مسلمان ہوگا تو اس پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے اس پر غسل واجب ہو جائے گا اور وہ غسل کرے گا۔ اس میں فقہائے کرام کا اگرچہ اختلاف موجود ہے کہ کیا یہ غسل واجب ہے یا سنت ہے، یعنی اگر کوئی کافر غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو کیا اس پر غسل کرنا سنت ہے یا واجب ہے، اس کے حکم میں اختلاف ہے۔ غسل کی مشروعیت میں غسل وہ کرے گا لیکن کیا اس کا یہ غسل کرنا اس پر ضروری ہے یا سنت اور مستحب ہے،
اس میں فقہائے کرام کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے والے پر واجب ہے کہ وہ غسل کرے، تو دو قول ہیں، وجوب اور غیر وجوب کا۔ یعنی بعض فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ غسل واجب ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ واجب نہیں بلکہ سنت ہے، اور سنت مؤکدہ یا تاکید ہے اس میں۔ یہ پہلا قول جو ہے جو کہتے ہیں کہ غسل واجب ہے کافر پر جب وہ مسلمان ہو، نئے مسلمان ہونے والے آدمی پر غسل کرنا واجب ہے، یہ حنابلہ کا مذہب ہے، یہ مذہب حنبلی ہے، حنابلہ کا مذہب ہے کہ غسل کرنا واجب ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جس میں ہے کہ جب وہ اسلام لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کرنے کا حکم دیا۔ یہ حدیث جو ہے وہ سنن نبی داود کے اندر، سنن نسائی کے اندر، جامع ترمذی کے اندر ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ کو جب وہ اسلام لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کرنے کا حکم دیا۔ تو حکم جو ہے وجوب پر دلالت کرتا ہے، لہٰذا یہ حنابلہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کافر جب مسلمان ہوگا تو اس نئے مسلمان ہونے والے آدمی پر غسل کرنا واجب ہے۔ دوسری ان کی دلیل یہ ہے کہ کافر مسلمان ہونے سے اپنے باطن کو شرک کی نجاست سے پاک کرتا ہے۔ جب کوئی غیر مسلم، کوئی مشرک، کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو اسلام میں دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد گویا کہ اس اپنے باطن کو تو شرک کی نجاست سے پاک کر لیا، لیکن ظاہر کو کیا نہیں۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ لہٰذا حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اپنے ظاہر کو بھی غسل کے ذریعے پاک کرے۔ تو کہتے ہیں کہ معقول بھی یہی ہے کہ جیسے اس آدمی نے اپنے باطن کو اسلام میں داخل ہونے کے ذریعے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اپنے باطن کو شرک سے پاک کر لیا ہے، تو حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ غسل کر کے اپنے ظاہر کو بھی پاک کرے۔ لہٰذا جو ان کے ہاں دو دلائل ہیں، پہلی دلیل حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے صحابی کو، قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ کو، اور دوسرا عقلی دلیل ہے۔ عقلی دلیل وہ کہتے ہیں کہ جیسے اس آدمی نے اسلام میں داخل ہونے کے بعد اپنے آپ کو شرک کی نجاست سے پاک کر لیا ہے، تو حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے، معقول بھی یہی ہے کہ وہ اپنے ظاہر کو بھی جو ہے وہ غسل کے ذریعے پاک کریں۔ دوسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ کافر جب مسلمان ہو تو اس پر غسل کرنا مستحب ہے، واجب نہیں۔ تو یہ پہلے کے بالکل جو ہے وہ برعکس قول ہے، کہتے ہیں کہ مستحب ہے، یعنی افضل ہے، بہتر ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ یہ قول جمہور فقہائے کرام کا ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک بھی ایسی حدیث ثابت نہیں جس میں یہ ذکر ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان ہونے والے کو غسل کرنے کا حکم دیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہو یا جس سے پتہ چلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر مسلمان ہونے والے کو غسل کا حکم دیتے تھے۔ بلکہ چند ایک ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1، 2 یا 3 صحابہ کو غسل کا حکم دیا، اس کے علاوہ باقیوں کو آپ کا حکم دینا ثابت نہیں ہے کسی حدیث میں۔ تو جب ثابت نہیں تو ہم اس کو واجب کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ تو جو ثابت ہے اس کو ہم استحباب پر معمول کریں گے، مستحب ہونے پر۔ لہذا اگر غسل واجب ہوتا تو یہ متواتر کے ساتھ ہم تک پہنچتا۔ کہتے کہ اگر غسل واجب ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف یہ 2، 3 واقعات نہ ہوتے، بلکہ آپ ہر نئے مسلمان ہونے والے کو، ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تو آپ ان کو حکم دیتے غسل کرنے کا، تو ہمارے تک ضرور پہنچتا ہے یہ متواتر کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض لوگوں کو غسل کا حکم دینا اور بعض کو نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ غسل مستحب ہے، واجب نہیں، کیونکہ اگر واجب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان ہونے والے کو اس کا حکم دیتے۔ یہ دونوں ہم نے فریقین کے اقوال کو پڑھا اور ان کے دلائل کو ہم نے پڑھا۔ اب ہم راجح موقف کی طرف آتے ہیں۔ راجح یہی ہے کہ مسلمان ہونے والے کے لیے واجب ہے کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد غسل کرے، کیونکہ اس کے بعد اسے وہ تمام عبادات سر انجام دینا ہوں گی جنہیں ہر مسلمان سر انجام دیتا ہے، اور ان میں سے اکثر میں حدث اکبر و اصغر سے پاک ہونا شرط ہوتا ہے۔ تو جب مسلمان کوئی آدمی ہوتا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا تو وہ اسلام کے جو فرعی مسائل ہیں، جو عبادات ہیں، وہ اس کا بھی مخاطب ہے، اس کو کرنی ضروری ہے جیسے دیگر مسلمان سر انجام دے رہے ہیں۔ تو جب اس نے دیگر افعال اور عبادات سر انجام دینی ہے اور ضروری ہے کہ وہ سر انجام دے، تو پھر ضروری ہے کہ وہ حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک ہو۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو کفار ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں، وہ غسل وغیرہ کا اہتمام نہیں کرتے، تو اس لیے ممکن ہے کہ اس آدمی کو جنابت لاحق ہوئی ہو، لیکن اس کو اس کا علم نہ ہو، یا پھر بھول چکا ہو، یا کچھ بھی ہے۔ تو اس لیے احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ غسل کو واجب قرار دیا جائے، اور اس آدمی کو جو دائرہ اسلام میں داخل ہو اسے کہا جائے کہ بھائی غسل کرو۔ رہی بھی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان ہونے والے کو غسل کا حکم دیا، یہ جواب ہے
ان لوگوں کا جنہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب کوئی مسلمان ہوتا تھا تو اس کو حکم دیتے تھے. تو یہ فریق مخالف کی طرف سے یہ جواب دیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا کہ ثابت نہیں کہ آپ نے تمام صحابہ کو حکم دیا مسلمان ہونے والوں کو. اس کا جواب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی ایک امتی کو کسی چیز کا حکم دینا نہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حکم اس کے لیے خاص ہے، اور نہ اس بات کی دلیل ہے کہ باقی لوگ اس کے مخاطب نہیں ہیں. لہٰذا یہ کہہ دینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے تمام مسلمان ہونے والوں کو حکم دیا اس کا، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے. جب ایک کو آپ نے حکم دے دیا تو پھر باقی بھی اس کے اندر داخل ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ خاص ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ صرف اس صحابی کے ساتھ خاص تھا. اگر خاص ہوتا تو اس کی کوئی علت یا وجہ ہوتی، لیکن کوئی وجہ سامنے نہیں آتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی ایک امتی کو کسی چیز کا حکم دے دیا تو باقی امتیوں کے لیے بھی وہی حکم ہے. یہ ضروری نہیں ہم کہیں گے کہ آپ جتنے مسلمان ہوئے سب کو حکم دیتے یا ہمارے تک پہنچتا. ممکن ہے آپ نے سب کو حکم دیا ہو لیکن نقل نہ کیا گیا ہو، تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ عدم نقل جو ہے وہ عدم وجوب پر دلالت کرتا ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں. اصل یہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک صحابی کو کوئی حکم دیں تو وہ باقیوں کے لیے بھی حکم ہی ہے، الا کہ اس کے خاص ہونے کی کوئی دلیل آ جائے کہ یہ فلاں صحابی کے ساتھ خاص ہے. اسی طرح تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے غسل کا عدم نقل اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ حکم ثابت نہیں، کیونکہ اصل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہے، اور اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ تعمیل ہر ایک سے ثابت ہو. یعنی یہ کہنا کہ کسی نے عمل نہیں کیا اس پر یا نقل نہیں کیا گیا یہ عمل، تو یہ شرط نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں اور یہ حکم کسی ایک سے بھی ہم تک پہنچ جائے تو وہ حکم ہے. پانچویں چیز جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے وہ موت ہے. وہ موت ہے، اور اس کے مرنے والے کو غسل دینا یہ زندوں پر واجب ہو جاتا ہے. مردے پر تو واجب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کر ہی نہیں سکتا، وہ تو بے جان ہے، وہ حرکت بھی نہیں کر سکتا، وہ تو اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا. تو اس وجہ سے اسے غسل دیا جاتا ہے. تو یہ غسل واجب ہے، لیکن کن پر؟ مردے پر نہیں، فوت ہونے والے پر نہیں، بلکہ اس کے دیگر جو رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان پر واجب ہوگا کہ وہ فوت ہونے والے کو غسل دیں. تو یہ پانچویں چیز موت ہے، جس کی وجہ سے فوت ہونے والے کو زندوں پر غسل دینا جو ہے واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس فوت ہونے والے کو غسل دیں. اور یہ بالاتفاق ہے، واجب ہے. غسل کی جو واجب اقسام ان میں سے ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی روایت جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. قالت، انہوں نے فرمایا، داخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر داخل ہوئے، حین توفی ابنتہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فوت ہوئی. یہاں ابنتہ سے بیٹی کون سی تھی؟ بعض شراح نے، بعض علماء نے کہا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، بعض نے کہا ام کلثوم تھی، بعض نے رقیہ کا ذکر کیا رضی اللہ عنہ. تو راجح موقف یہ ہے، زیادہ درست یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی جو ہے حضرت زینب تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغسلنها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلك، کہ تم اسے غسل دو 3 بار یا 5 بار یا اس سے بھی زیادہ، اگر تم ان رأیتن ذلك، اگر تمہیں ضرورت محسوس ہو کہ ابھی نظافت جو ہے وہ حاصل نہیں ہوئی، صفائی اچھی طرح، تو مزید بھی تم اس سے 5 سے بھی زیادہ کر سکتے ہو. بماء و سدر، تم غسل دو اسے 3 بار 5 بار یا اس سے زیادہ، کس چیز کے ساتھ؟ بماء و سدر، پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ. وجعلنا فی الاخرۃ کافورا، اور اس میں کافور ملا لینا. او شیء من کافور، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ کافور کا حصہ ملا لینا. فاذا فرغتن فآذننی، تو جب تم فارغ ہو جاؤ تو پھر مجھے تم بلا لینا، مجھے جو ہے وہ بتا دینا. تو یہ پہلی دلیل ہے کہ فوت ہونے والے کو زندوں پر واجب ہے کہ وہ اس کو غسل دیں. موت جو ہے یہ سبب ہے غسل کے واجب ہونے کا. دوسری دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے. فرماتے ہیں، بینما رجل واقف بعرفہ، ایک آدمی جو ہے وہ میدان عرفہ میں وقوف کر رہا تھا، حج کے دوران ٹھہرا ہوا تھا. تو اچانک جو ہے وہ اپنی سواری سے گرا، اور سواری نے اس کو ٹانگ ماری ہے، جس طرح بھی اس کی گردن ٹوٹ گئی. تو سواری سے گرنے کی وجہ سے اس آدمی کی، سواری نے گردن توڑ دی، یا بعض الفاظ یہ کہ خود اس کی گردن ٹوٹ گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا کہ اسے پانی، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اذ وقع عن راحلته فوقصته او قال فاوقصته، تو سواری نے اس کو جو ہے وہ ان کی گردن توڑ دی صحابی کی. وہ جب عرفہ کے میدان میں وقوف کر رہے تھے وہ گرے اور ان کی گردن ٹوٹ گئی، یا پھر سواری نے توڑ دی. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغسلوه بماء وسدر، تم اس صحابی کو یعنی اس آدمی کو غسل دے دو بماء، پانی کے ساتھ، وسدر، بیری کے پتوں کے ساتھ، وکفنوه فی ثوبین، اور اسے اس کی 2 چادروں میں ہی کفن دے دو. ولا تحنطوه، اور اسے خوشبو وغیرہ نہ لگاؤ. ولا تخمروا
रअसहु, और इसके सर को ना डांपो, फ़इन्नहु युबअसु यौमल क़ियामति मुलब्बियन, क्योंकि क़यामत के दिन ये इसी तरह तलबिया कहता हुआ उठेगा। अल्लाहु अकबर। तो ये चूँकि हज के दौरान फौत हुआ था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये तालीम दी आप सल्लम ने कि तुम जो है वो इसे गुस्ल दो, और गुस्ल के अंदर बेरी के पत्ते शामिल कर लो पानी में, और इसको इसी की दो चादरों में, यानी जो इहराम पहना हुआ था इसी की दोनों चादरों में इसको कफन दे दो, और इससे यहाँ खुशबू नहीं लगानी, क्योंकि हज के दौरान खुशबू लगाना ये जो है वो मुआने इहराम में से है, यानी ऐसे कामों में से है कि जिन्हें इहराम के दौरान करना दुरुस्त नहीं है हज के दौरान। तो इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खुशबू लगाने से सहाबा को मना किया कि तुम इसे खुशबू ना लगाना, और इसका सर भी नहीं ढांपना, क्योंकि हाजी जो है वो हज के दौरान या उम्रे के दौरान सर नहीं ढांप सकता। तो इसलिए चूँकि वह हज के दौरान फौत हुआ थे सहाबी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सर ढांपने से मना फरमा दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजह ये बयान की कि फ़इन्नहु युबअसु यौमल क़ियामति मुलब्बियन, कि ये क़यामत के दिन इसी तरह तलबिया कहता हुआ उठेगा। तो जो आदमी हज या उम्रे के दौरान फौत हो जाता है उसको गुस्ल दिया जाएगा और उन्हीं चादरों में कफन दिया जाएगा, लेकिन उसे खुशबू नहीं लगाई जाएगी और ना ही उसके सर को ढांपा जाएगा, क्योंकि वो क़यामत के दिन इसी तरह तलबिया कहता हुआ उठेगा, अल्लाह ताला के सामने जो है वो पेश होगा। ये जो है हमारे पास गुस्ल को वाजिब करने वाली चीज़ें थीं, यानी मूजबात गुस्ल में से चंद चीज़ों का हमने जो है वो उनसे मुतल्लिक़ हमने पढ़ा, जिनकी वजह से आदमी पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। मनी का खारिज होना, इसी तरह जो है वो शर्मगाहों का मिल जाना, इख्तिलाम होना। मनी के खारिज होने की हमने पढ़ा कि दो सूरतें हैं, बेदारी की सूरत में हो या नींद की सूरत में, उनमें से हर एक की फिर दो दो सूरतें। इसी तरह जो है वो इस्लाम लाने वाले के लिए भी गुस्ल राज मौक़िफ़ के मुताबिक जो है वो वाजिब है। इसी तरह जब कोई का फौत होता है तो फौत होने वाले को गुस्ल देना ज़िंदों पर ये भी वाजिब है। तो ये चीज़ें थीं जो मूजबात गुस्ल, यानी ऐसी चीज़ें कि जिनकी वजह से आदमी पर, मुसलमान पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, और इसको हम जो है वो हदसे अकबर भी बोलते हैं, जैसा कि हमने इससे मुतल्लिक़ा पहले हदत के बारे में, हदत की अक़साम के बारे में हमने पढ़ा है। अगले लेक्चर में मज़ीद जो गुस्ल के अहकामात हैं या गुस्ल के मसाइल हैं इंशाअल्लाह उनको हम पढ़ेंगे। इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ और बूझ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें खुलूस नीयत से इस इल्म को सीख कर इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।